صحت و سلامتی امام زمانہ بلند تر صلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله ترتي وأهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض رسول اسلام کی حدیث کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطاعت اہل بیت ہے، اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اور جو شخص بھی ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا تو حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرے گا۔ یہ حدیث کا ترجمہ تھا۔ حدیث کہتے کس کو ہیں؟ وہ گفتگو، وہ بات چیت جو رسول کی زبان سے ادا ہوئی، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور قرآن وہ جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، الفاظ بھی اللہ ہی کے ہیں۔ حدیث میں منشا اللہ کا ہے، الفاظ رسول کے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اکثر لوگ اپنے داماد، بیٹا، بیٹی، بھتیجے، بھانجے، اکثر لوگ ان کی بہت تعریف کیا کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں یہ بات آئے کہ علی کی شان میں رسول نے حدیثیں بیان کی، فاطمہ زہرا کی شان میں بہت سی حدیثیں بیان کی، حسن حسین کے سلسلے میں بہت ان کے فضائل بیان کیے، تو یہ سب ان کے رشتہ دار تھے، اس وجہ سے ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یہ دل میں خیال آیا کہ رشتہ داری کی بنیاد پر رسول نے اپنے رشتہ داروں کے سلسلے میں یہ بات کہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اسلام میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کے سلسلے میں فرمایا ہے ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یعنی ہمارا نبی جو ہے وہ نہ کلام کرتا ہے، نہ بات کرتا ہے، نہ بات کرے گا، جب تک کہ ہماری طرف سے اس کے اوپر وحی نہیں آ جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب نبی کو بلواتا ہے کہ یہ بولو تو نبی اس کو بولتے ہیں۔ اب آپ کے دل میں اگر خیال آئے کہ رشتہ داری کی بنا کے اوپر، تو ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ جب بلواتا ہے تو نبی بولتا ہے۔ صلوات بھیج دیں۔ اور ایک ہی چیز اور یاد رکھیے کہ کلام، بات چیت، ایک آپ نے ایک بات کہی، ایک بچے نے بات کہی،
اور ایک نوجوان نے بات کہی، ایک بوڑھے نے بات کہی، تو تینوں کی باتوں کا ایک اثر ہوگا؟ نہیں، بلکہ جیسی شخصیت ہوگی اس کی بات کا ویسے ہی وزن ہوگا۔ اب ایک عام انسان نے کوئی بات کہی، اس کا وزن اور ہے، اور ایک مولوی نے اگر بات کہی ہے تو اس کا وزن اور زیادہ ہوگا، اور ایک مجتہد نے اگر کوئی بات کہی تو اس کا وزن اور زیادہ ہوگا، اور ایک آیت اللہ نے اگر کوئی بات کہی تو اس کا وزن اور زیادہ ہوگا۔ اگر کوئی نبی، جزوی نبی نے کوئی بات کہی ہے تو اس کا اثر اور ہوگا، اور اگر ایسا نبی ہو کہ جو عالمین کے لیے بن کے آیا ہے تو وہ جو بات کرے گا تو اس کا اثر جو ہے کتنا وزنی ہوگا۔ صلوات بھیج دیں گے۔ تو رسول اسلام کے سلسلے میں مسلمانوں میں بہت ہی یعنی بدگمانیاں ہیں، لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے رسول کو پاک و پاکیزہ، اور یہاں کسی کے سامنے انہوں نے پڑھا نہیں، بلکہ عالم قدس سے رسول اور امام سب عالم قدس سے پڑھ کر آئے تھے۔ یہاں کسی سے انہوں نے پڑھا نہیں ہے، نہ کسی کے سامنے زانو ادب طے کیا ہے۔ دیکھیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے سے سبق حاصل کرتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کو استاد کون ہے؟ تو انہوں نے کسی آدمی کا نام نہیں بتایا، بلکہ برسات میں جو کیڑے نکلتے ہیں ایک کیڑے کا نام لیا۔ واقعہ سنیے، واقعی یعنی اس سے انسان کو جو ہے ایک حوصلہ اور ہمت ہونا چاہیے۔ کیڑے کا نام لیا تو پوچھنے والے نے کہا کہ آپ مذاق نہ کیجیے، میں آپ سے حقیقت میں پوچھ رہا ہوں آپ کا استاد کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سچ بتا رہا ہوں کہ میرا استاد وہی کیڑا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ اس وقت یہ بجلی وغیرہ نہیں تھی، تو کیا تھا؟ چراغ۔ تیل ڈال دیا، اس میں بتی لگا دی، اور ڈیوٹ جانتے ہیں؟ چراغ جس لکڑی کے اوپر اسٹینڈ بنا کے رکھا جاتا ہے، تو تخت کے اوپر بیٹھے وہ کتاب پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک کیڑا آیا، آنے کے بعد وہ نیچے سے چڑھنا شروع کیا۔ اب اس کا دل میں کیا ہے، کہاں تک وہ جائے گا؟ چراغ تک۔ تو وہ مولانا خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے کتاب بند کر دی اور میں اس کو دیکھنے لگا۔ وہ چڑھا پھر گرا، پھر وہ چڑھا پھر گرا، چڑھتا رہا گرتا رہا، چڑھتا رہا گرتا رہا۔ میں حساب لگاتے رہا کہ ایک مرتبہ کتنا، کہ 90 مرتبہ وہ گرا اور چڑھا، اور اس کے بعد وہ چراغ تک پہنچ گیا۔ بس اسی وقت سے میں نے یہ طے کر لیا کہ انسان کو کسی حالت میں کسی کام کے سلسلے میں ہمت نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ اگر انسان کوشش کرتا رہے تو اپنی منزل تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ صلوات بھیجتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی اور امام زمین میں جتنے چھپے ہوئے خزانے ہیں ان سب کو جانتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، مگر جتنے بھی ہیں سب کو وہ جانتے ہیں۔ میں ایک واقعہ عرض کروں۔ ایک عیسائی رسول السلام کے پاس آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ میں اپنے پورے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہو جاؤں گا، اسلام قبول کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ 80 سرخ اونٹ میں مال کے لدے ہوئے دینے کا مجھ سے وعدہ کریں۔ اب بتائیے جناب رسول خدا کے پاس کیا تھا؟ ظاہری طور سے یعنی خدیجہ کی دولت سے جو ہے
اسلام کا پرچار ہوا تو اب رسول اللہ نے قبول کر لیا. ٹھیک ہے، 80 سرخ اونٹ محض مال کے. وہ جو ہے بڑا ہوشیار تھا. اس نے کہا زبانی نہیں بلکہ آپ ایک تحریر لکھ دیں. اس نے تحریر لکھوا لی. تحریر لکھوائی، رسول السلام نے لکھ دیا. میں کہوں گا کہ مسلمانوں کم سے کم اسی سے سبق سیکھ لو کہ رسول لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے. اب انہوں نے لکھ دیا. لکھنے کے بعد وہ بڑا ہوشیار تھا. اس نے کہا کہ یہ اس میں اور لکھ دیجئے کیا کہ اگر آپ کی زندگی میں یہ لینے نہ آیا تو اس میں لکھ دیجئے کہ آپ کے بعد آپ کا جو جانشین وصی ہوگا وہ اس قرضے کو پورا کرے گا. اس نے یہ لکھوا لیا، رسول نے لکھ دیا. وہ تحریر لے کر چلا گیا. اب مدینے آیا اس وقت جب رسول السلام کی وفات ہو گئی. وفات ہو گئی. اب وہ آیا. آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ بھائی تو بتائیں، لوگوں نے ان کا تو وفات ہو گئی. تو اس نے پوچھا کہ ٹھیک ہے ان کی وفات ہو گئی لیکن ان کا وصی جانشین خلیفہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتا بھی دیا. بتا دیا. وہ وہاں پہنچا. وہاں پہ پہنچا تو اس نے وہ تحریر جو ہے رسول اللہ کی سامنے رکھ دی. اس میں جب یہ لکھا ہوا ہے اگر درہم و دینار لکھے ہوتے یا سونا چاندی لکھا ہوتا تو لوگوں سے چندہ کر کے رسول کے قرضے کو ادا کیا جا سکتا تھا، لیکن وہاں کچھ اور ہی چیز ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ان کا قرضہ کون ادا کرے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ نہیں بلکہ یہی کہا ہوگا کہ رسول تو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. اس نے کتنا بڑا جو ہے ایک اعتراض جو ہے اس کو یعنی اس نے دفع کیا. تو اب جو ہے وہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے. آخر کو حضرت علیہ السلام ایک باغ میں تھے. سلمان لے کر گئے. چل. جیسے ہی علی بن ابی طالب نے اس کو دیکھا تو فوراً ہی فرماتے ہیں کہ ابو شمشام ہم تو تمہارا بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. اب اس کے دل میں کیا پیدا ہوا؟ یعنی وہ نہیں بلکہ یہ ہے صحیح معنوں میں نبی کے جانشین اور وصی اور خلیفہ. تو اب اس نے کیا کیا کہ وہ تحریر دی. کہا مجھے ضرورت اس کی نہیں ہے، مجھے سب معلوم ہے. آپ نے کیا کیا کہ مسجد میں مدینہ میں اعلان کرایا کہ ابو شمشام کو رسول اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو کون پورا کرے گا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر نبی کی زندگی میں نہ آئے ان کے بعد جو آئے تو ان کا جو وصی اور جانشین خلیفہ ہے وہ اس قرضے کو ادا کرے گا. تو بھائی کون ہے اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے؟ سناٹا. سناٹا ہے، کوئی نہیں بولتا. آخر میں علی بن ابی طالب نے کمبر سے کہا کمبر تم جاؤ گھر میں، اور جانے کے بعد ایک تازیانہ کوڑا. اس تازیانے کا نام بھی آپ نے بتایا، تازیانے ممشوق. ممشوق معنی یہ ہے کہ اگر اس کو مارا جائے تو زمین پھٹ جائے، شق ہو جائے، جیسے شق القمر. تو کمبر گئے، جا کے لے کے آئے. لانے کے بعد اب وہ شخص بھی موجود ہے، ابو شمشام بھی، اور ساری مسجد بھری ہوئی ہے مسلمانوں سے. ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کو کوڑا دیا، کہا بیٹا جاؤ فلاں مقام کے اوپر.
اور اس کوڑے کو زمین کے اوپر مارنا، زمین سے ایک مہار ظاہر ہوگی، جو اونٹ کی مہار ظاہر ہوگی، وہ مہار جو ہے ابو سمسام کو دے دینا، اور اونٹوں کی قطار میں زر و جواہر مال کے لدے ہوئے 80 سرخ اونٹ جو ہے وہ نکلیں گے۔ اب اکیلے حسن تھوڑے گئے یا ابو سمسام تھوڑے گئے، بلکہ سارا مجمع گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا دیکھیں، اور جو گئے تو کیا دیکھا کہ امام حسن نے زمین پر کوڑا مارا، زمین پھٹی، مہار دکھائی دی، پکڑی، اس کو دی، لے کے چلا 80 سرخ اونٹ پوری قطار لے کے چل دیا۔ اب امام حسن نے فرمایا ابو سمسام تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا نبی کا وعدہ پورا ہو گیا، نبی کے جانشین نے پورا کر دیا۔ کہا سنو، تم نے میرے نانا سے تحلیل لکھوا دی تھی، اب تم بھی یہ لکھ دو کہ نبی کے وسیع جانشین نے ہمارے اس وعدے کو پورا کر دیا۔ اس کے بعد لے کے چلا گیا۔ صلوات بھیج جناب۔ تو جتنے بھی خزانے زمین کے اندر ہیں ان سب کو نبی اور امام جانتا ہے۔ امام شافعی کی ایک ربائی ہے، علی حبہ جنہ، علی کی محبت جو ہے وہ سپر ہے، ڈھال ہے۔ قسیم النار والجنہ، اور جنت اور جہنم کو بانٹنے والے یہی ہیں، تقسیم کرنے والے۔ اس کے بعد وسیع مصطفیٰ حقا، حق تو یہ ہے کہ علی جو ہے رسول کے وسیع جانشین ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھا مصرع ہے امام الانس والجنہ، جناتوں کے بھی امام ہیں اور انسانوں کے بھی امام ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب انسانوں کے امام تو ٹھیک ہے، یعنی نماز پڑھائی ہے، لیکن جنات کو کیسے پتہ چلے؟ تو ایک واقعہ ہے کہ ایک مقام کے اوپر کچھ رسول کے اصحاب بھی ساتھ میں ہیں، علی بن ابی طالب بھی، اور پیاس لگی ہے۔ ایک کنواں کچھ دور کے اوپر تھا۔ رسول السلام نے فرمایا ایک بزرگ سے کہ آپ جائیے پانی لے کے آئیے۔ سمجھ رہے بزرگ ہیں؟ بزرگ کو سمجھے؟ بہرحال رسول کے دوستوں میں سے تھے، انہوں نے سے کہا کہ پانی لے آئیے جائے۔ وہ گئے پانی لینے کے لیے، کنویں سے پانی بالٹی بھر کے باہر نکالا، اور اس کے بعد ایک دم وہ پانی پھر اسی کنویں میں گر گیا۔ بہت کوشش کی مگر وہ پانی نہیں لا سکے، پھر اور کسی کو بھیجا، بہرحال کئی آدمی گئے، جانے کے بعد پانی لا نہ سکے۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب سے فرماتے ہیں رسول کی تم جاؤ، جانے کے بعد پانی لاؤ۔ علی بن ابی طالب نے مشق اپنے دوست کے اوپر ڈالی اور تلوار ہاتھ میں لی، چلے، اور جانے کے بعد پانی بھر لیا، پانی بھر لیا، اب مشق میں ڈال بھی لیا۔ اب مشق کاندھے کے اوپر ہے، اب وہاں سے پانی لے کر آ رہے ہیں، لیکن ان کی تلوار جو ہے وہ ہوا میں چل رہی ہے۔ اب ساتھ والوں نے پوچھا کہ آج علی کو کیا ہو گیا ہے؟ یعنی جنگ میں کافروں کے اوپر تلوار چلتی تھی، آج تو یہ ہوا میں تلوار چلا رہے ہیں۔ تو رسول نے فرمایا علی آ جائے، خود پوچھ لینا۔ جب علی بن ابی طالب آئے اور ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ ہوا میں تلوار چلا رہے تھے
کہا کہ ہوا میں تلوار نہیں چلا رہے تھے بلکہ جنات جو ہے رکاوٹ پیدا کر رہے تھے اور میری تلوار کے سامنے کوئی آ نہیں رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہیں سے آپ دو چیزوں کو سمجھ لیجئے کہ ایک اہل بیت رسول آل رسول اور ایک اصحاب رسول۔ اصحاب رسول وہ ہے جن کو جنات دکھائی نہیں دیتے اور آل رسول وہ ہے جو جناتوں سے جنگ کرتے نظر آتے ہیں۔ صلوات بھیجتے ہیں بھائی، ان کو دکھائی نہیں دیے لیکن بنگلہ دیش میں تو نہ جانے کتنے ایسے ہیں جن کے پاس جن رہتے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد۔ تو اب آپ سمجھے کہ رسول اور علی کا مقام کیا ہے۔ بلکہ رسول السلام نے دیکھیں ایک الزام ہمارے اوپر یہ دیا جاتا ہے کہ علی کو بڑھا دیتے ہیں رسول سے۔ دیکھیں نہ کسی کو بڑھانا نہ کسی کو گھٹانا ہمارا کام ہے، بلکہ جو جس کا مقام ہے اس مقام کو تسلیم کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اب یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو رسول نے بیان کی ہیں ہم ان کو بیان کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جسے ہم نے بڑھا دیا۔ مثال کے طور پر جیسے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے 6 چیزیں مجھے عطا کی اور 3 چیزوں میں اور علی شریک ہیں، اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں میں علی کا شریک نہیں ہوں، صرف علی میں پائی جاتی ہے۔ اب سنیے وہ کیا فرماتے ہیں رسول کہ وہ 3 چیزیں جس میں اور علی شریک ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ لوائے حمد یعنی علم محشر میں مجھے دیا، لیکن اس کے اٹھانے والے کون ہوگا؟ علی۔ اللہ نے حوض کوثر مجھے دیا، تقسیم کرنے والا کون ہوگا؟ علی۔ جنت و جہنم مجھے دیا، اب اس کو تقسیم کرنے والے بانٹنے والے کون ہوگا؟ علی۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں رسول اور علی دونوں شریک ہیں۔ اب رسول اب یہاں سے آپ کو بڑھا ہوا نظر آئے گا۔ کیا رسول فرماتے ہیں کہ یا علی تم کو میرا جیسا خسر ملا، مجھے ایسا خسر نہیں ملا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں علی تم کو فاطمہ جیسی زوجہ ملی، مجھے ایسی بیوی نہیں ملی۔ تم کو حسن حسین جیسے بیٹے ملے، میرے ایسے بیٹے نہیں۔ اب آپ یہ کہیے تو اب یہ بتائیے کہ آپ کو کیا نظر آیا؟ رسول علی کو بڑھا دیا؟ جی نہیں، بلکہ اس میں رسول ہی کی تعریف ہے۔ علی تم کو میرا جیسا خسر ملا، مجھے ایسا نہیں ملا۔ تم کو فاطمہ جیسی بیوی ملی، مجھے ایسی بیوی نہیں ملی۔ رسول کی تو ایسی بیویاں تھیں کہ 2 بیویاں تو ایسی جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے، اور اسی لیے شاید رسول نے خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دل ٹیڑھے والی بیویاں جو ہے خدیجہ میں بھی شمار ہو جائے۔ صلوات بھیجتے محمد والے۔ بہرحال اب ایک بات جو ہے وہ رسول اسلام کے سلسلے میں، کیونکہ رسول نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطرت ہے۔ حضور کتابیں بہت سی ہیں، کچھ بندے لکھتے ہیں، کچھ مولوی عالم یہ سب لکھتے ہیں، کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں حکومت بینڈ کر دیتی ہے، کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں
کہ پڑھنے سے انسان جو ہے وہ ہدایت پا لیتا ہے، اور کچھ ایسی بندوں کی کتابیں ہیں پڑھ کے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسی کتابیں ہیں جو بزرگ پڑھتے ہیں اور بچوں کو پڑھنے سے روکتے ہیں، ہے یا نہیں؟ یہ نہ پڑھنا، یہ نہ پڑھنا۔ مگر یہ بتائیے کہ قرآن کیسی کتاب ہے؟ پرانی ہو گئی ہے؟ قرآن کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، بلکہ جب بھی آپ پڑھیں گے نئی نئی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کیا سمجھے، ہے پورا قرآن، بچے کے گلے میں بھی ڈالا جاتا ہے، حمایت شریف بھی ہوتی ہے۔ قرآن جو ہے وہ ایک معجزہ ہے، لیکن اگر 5-10 کتابوں کے ساتھ قرآن مجید رکھ دیا جائے اور آپ سے کہیں کہ جناب قرآن اٹھا لائیے، تو دیکھنے میں تو ایک ہی سائز نظر آ رہا ہے، جلد نظر ایک ہی آ رہی ہے، سب کچھ ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے کون سی کتاب ہے، قرآن کون سی ہے۔ دیکھنے میں تو سب کتابیں ایک جیسی نظر آ رہی ہیں، لیکن قرآن کی حقیقت کچھ اور ہے اور دوسری کتابوں کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے انسان، نبی بھی کھاتے پیتے تھے، آپ بھی کھاتے پیتے ہیں، آپ نے کہا کہ جب نبی ہمارے جیسے ہے، لیکن اتنا بتا دو کہ جو نبی کا کردار ہے، فضیلت ہے، جو اللہ کی طرف سے ان کو یعنی فضیلت دی گئی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی آپ ہے؟ وہ تو جھکتے تھے، درخت سلام کرتے تھے، ہاتھ پہ کنکر اٹھا لیتے تھے، کلام کرتے تھے، وہ تھے کہ اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ان کا وسیع ایسا تھا کہ جس نے اشارہ کیا تو سورج جو ہے پلٹ کر آ گیا۔ تو اب یہ بتائیے کہ آپ ان کا مقابلہ کیا کریں گے کہ جن کو اللہ نے فضیلتوں کا تاج دے دیا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی، قرآن مجید جو ہے وہ کئی طریقے کے ہیں، بچے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس سے بڑا ہوتا ہے، پھر اس سے بڑا ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑا۔ اب یہ 4-5 قرآن مجید ہیں، کیا سمجھے، سائز کے لحاظ سے ایک نہیں ہے، بلکہ چھوٹے بڑے مجلے سب ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ سارے قرآن مجید اٹھا کر جا کے ٹیبل کے اوپر رکھ دیجئے، تو کیا آپ کیسے کریں گے، کیسے رکھیں گے؟ جو گلے میں والا ہے اس کو کہاں رکھیں گے؟ ٹیبل پہ رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو آپ جو سب سے بڑا قرآن مجید ہے اس کو کہاں رکھیں گے؟ نیچے، اس کے بعد اس کے اوپر مجلا، اس کے بعد اس کے اوپر چھوٹا، یہی ترتیب ہوگی نا؟ اب ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ جب بڑا قرآن نیچے ہے، چھوٹا قرآن اوپر ہے، تو آ جائیے مسجد نبی میں، نبی سجدے میں ہے اور حسین پیٹھ کے اوپر ہے، تو گویا یہ ہے کہ بڑا قرآن نیچے ہے، چھوٹا قرآن اوپر ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے۔ اس میں قرآن کی بے حرمتی تو نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اوپر اگر آ جائے تو اس میں قرآن کی کوئی بے عزتی نہیں ہے، بے حرمتی نہیں ہے، لیکن ہاں کسی غیر کتاب، کوئی قرآن کے علاوہ کوئی کتاب قرآن مجید کے اوپر آ جائے تو قرآن کی توہین ہے۔ تو اسی لیے رسول اسلام کو جب بھی کوئی ضرورت پڑی، کیا سمجھے، تو کسی غیر کو نہیں بلکہ جو نبی کا خون تھے، جو نبی کا گوشت تھے، ان کو اپنے کاندھے کے اوپر بٹھالا۔ کیسے؟ کاندھے کے اوپر۔ کبھی تو خانہ کعبہ میں بت شکنی کے موقع پر علی بن ابی طالب کو اپنے دوست کے اوپر سوار کیا، اور جب عید کا دن آیا اور حسن حسین نے سواری کی فرمائش کی تو کون سواری بنا؟ رسول اسلام نے اپنے کاندھے کے اوپر
یعنی حالانکہ رسول اگر چاہتے تو مدینے میں بہترین سے بہترین گھوڑا مل جاتا، بہترین سے بہترین اونٹ مل جاتا، تو رسول جواب دیں گے اونٹ اور گھوڑے والے اور ہیں، اور یہ جو ہے یہ اونٹ اور گھوڑے والے نہیں ہیں بلکہ ان کی سواری ہم بنیں گے۔ بس دو چار جملے اس کے بعد زحمت تمام، ان کی سواری ہم بنیں گے۔ اب رسول سواری بنے، حسن حسین کہاں ہیں؟ نبی کے دوش کے اوپر، دو کاندھے، دونوں کاندھوں پر ایک ایک نواسا بیٹھا ہوا ہے۔ حسن حسین فرماتے ہیں نانا سب کی سواریوں کی تو مہار ہے، رسی ہے، ہماری تو رسول کیا کریں؟ جھوٹ کی رسی لا کے دیں؟ نہیں، آپ نے اپنی زلفیں آدھی حسن کے ہاتھ میں دے دی، آدھی حسین کے ہاتھ میں دے دی، اور اس کے بعد اب جو ہے دونوں پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول یہ بتا دے کہ جب دونوں کے ہاتھوں میں آپ کی زلفیں ہیں، اب امام حسن داہنی طرف موڑنا چاہتے ہیں، حسین بائیں طرف موڑنا چاہتے ہیں، تو آپ کس کی بات رکھیے گا؟ تو رسول جواب دیں گے، رسول جواب دیں گے کہ یہ تمہارے گھر کے بچے نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے گھر کے بچے ہیں، جو ایک کہے گا وہی دوسرا بھی کہے گا۔ صلوات بھیجتے محمد والا۔ اب چلے، پھر فرمائش ہوئی یا رسول اللہ سب کی سواری تو بول رہی ہے، ہماری سواری خاموش ہے، اب یہ بتائیے کوئی اونٹ کے اوپر ہے، کوئی گدھے کے اوپر ہے، کوئی خچر کے اوپر ہے، عید کا دن ہے نا، تو اب جس کی سواری بول رہی، یا گدھا بول رہا ہے، یا گھوڑا بول رہا ہے، یا اونٹ بول رہا ہے، تو اب رسول جو بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ کس کی آواز نکالیں گے؟ گھوڑے کی، گدھے کی، خچر کی؟ رسول بولتا ہی نہیں جب تک کہ وحی نہیں آتی ہے، جب تک کہ وحی نہیں آتی اس سے تو بولتا نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے نبی نے بولنا شروع کیا تو کیا اللہ نے کیا بلوایا؟ العفو، العفو، یعنی معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، بولتے رہے۔ نبی ایک مرتبہ آواز آئی کہ اب خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے العفو کے بدلے میں جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے، لیکن اگر اب دوبارہ کہا تو سمجھ لیجیے کہ جہنم کی آگ بجھ جائے گی تو آپ کے دشمنوں کو رکھوں گا کہاں؟ تو اس طریقے سے یعنی نبی نے اپنے دوش کے اوپر سوار کیا۔ بس ایک بات ختم۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ کیا بجے شروع ہوئی؟ ہمارے پاس گھڑیاں چھوڑ کے ہمیں کیا بجے؟ 9 بجے؟ اچھا ٹھیک ہے، صلوات پڑھیے۔ یہ دوش کے اوپر کون ہے؟ حسن حسین ہیں، اور نبی کے دوش کے اوپر کیا ہے؟ مہر نبوت۔ مہر نبوت میں کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر کسی غیر کے قدم آئے نبی کے دوش کے اوپر تو نبی کی توہین ہے، قرآن کی توہین ہے، لیکن اگر حسن حسین آ جائے تو یہ بھی تو چھوٹا قرآن ہے، قرآن مجید کے اوپر آ جائے تو کوئی توہین نہیں ہے۔ حضور اب اس کے بعد آپ ذرا غور کیجئے کہ رسول اسلام کے جسم کا سایہ نہیں تھا، اور کیوں نہیں تھا اس کی وجہ جو ہے علماء نے بیان کی ہے۔ وجہ بیان کی ہے کہ جسم کا سایہ کیوں نہیں تھا، اس لیے کہ اگر رسول چلتے اور ان کے جسم کا سایہ ہوتا تو آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب ہوتے۔ اب سایہ جو ہے
یعنی کبھی داہنی ہوتا، کبھی بائیں ہوتا، کبھی پیچھے ہوتا۔ اصحاب بھی دائیں ہوتے، بائیں ہوتے، پیچھے ہوتے۔ آگے تو کوئی چل نہیں سکتا تھا، نبی کے آگے چل نہیں سکتا تھا۔ لہذا اگر نبی کے جسم کا سایہ ہوتا تو اصحاب کے قدم جو ہے وہ نبی کے سائے کے اوپر پڑتے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے جسم کا سایہ ہی نہیں رکھا تاکہ کسی صحابی کا قدم جو ہے ان کے سائے کے اوپر پڑے۔ اب یہیں سے پہچان لیجئے کہ نبی کے اصحاب کون ہیں اور نبی کی آل کون ہے۔ اصحاب وہ ہیں نبی کے سائے کے اوپر قدم پڑنا قدرت گوارا نہیں، اور آل وہ ہے جو نبی کے دوست کے اوپر سوار ہو رہی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ بس عزیزان گرامی، ایک دن رسول اسلام گھر میں ہے، ام سلمہ سے کہا کہ کوئی بھی آج گھر میں آئے ہمارے پاس نہ آنے دیں۔ کئی آدمی آئے، منع کر دیا گیا۔ امام حسین بھی آئے، ان کو بھی منع کر دیا۔ امام حسین واپس ہوئے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ کون آیا تھا؟ کہا حسین آئے تھے۔ کہا کیا کیا؟ کہا میں نے منع کر دیا۔ رسول اسلام خود گئے اور جانے کے بعد حسین کو لے کر آئے۔ لے آنے کے بعد کمرے میں اندر گئے، کمرہ بند، اور اب رسول اسلام جو ہے امام حسین کے جسم سے یعنی کرتا اتار کر اور ان کے جسم کو بوسہ لے رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب پوچھا گیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو کہا تمہیں معلوم ہے میں اس جگہ کا بوسہ لے رہا ہوں جہاں کربلا میں حسین کے جسم کے اوپر نیزہ، تلوار، تیر، پتھر کے نشان زخم جو ہوں گے ان کو میں بوسہ لے رہا ہوں۔ امام حسن امام حسین مسجد میں ہیں، رسول السلام بھی۔ رسول اللہ نے کیا کیا کہ امام حسن کو قریب بلایا، اور بلانے کے بعد قریب لیا، اور لینے کے بعد امام حسن کا منہ چوما۔ اس کے بعد حسین کو بلایا، حسین بھی قریب آئے تو حسین نے خود بخود اپنا منہ نانا کی طرف بڑھا دیا، لیکن نانا نے کیا کیا، سر پہ ہاتھ رکھ کے منہ کو نہیں چوما بلکہ گلے کو چوما۔ امام حسین السلام کو بہت ہی یعنی دکھ ہوا کہ میرے بھائی کا منہ چوما اور میرا گلا چوما۔ گھر میں گئے، جانے کے بعد مادر گرامی کے پاس افسوس کر رہے ہیں کہ ماں میرا منہ نانا نے نہیں چوما، بھائی حسن کا منہ چوما، میرا گلا چوما ہے، آخر کیا بتا میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ ٹھہر جاؤ، نانا آئیں گے، تمہارے نانا آئیں گے، ہم ان سے پوچھ لیں گے۔ جب رسول اللہ گھر میں آئے اور جناب فاطمہ زہرا نے پوچھا تو ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں علی بن ابی طالب سے کہ یا علی فاطمہ کا بازو پکڑ لو، وجہ پوچھی ہے تو مجھے بتانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ بیٹی حسن کا منہ میں نے اس لیے چوما ہے کہ حسن کو زہر دیا جائے گا اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے اسی دہے سے نکلیں گے، اور حسین کا گلا میں نے اس لیے چوما کہ کربلا کا میدان ہوگا، 3 دن کی بھوک پیاس ہوگی، اور حسین کے گلے کے اوپر کند خنجر چلے گا اور گلے کے اوپر تلوار چلے گی، سر و تن میں جدائی ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا پوچھتی ہیں کہ بابا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں۔ علی ہوں گے؟ نہیں۔ کہا حسن ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا میں ہوں گی؟ کہا نہیں۔ جب سب سن لیا تو ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہیں یہ نہیں پوچھا کہ میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا،
یہ بتائیے کون اس کو غسل دے گا، کون اس کو کفن پہنائے گا، کون اس کو دفن کرے گا؟ یہ نہیں پوچھا، صرف پوچھا تو اتنا کہ بابا اتنا بتا دیجئے کہ میرے حسین کو روئے گا کون؟ ہم لوگوں میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ تو رسول فرماتے ہیں کہ خدا ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا کہ جو بچوں کے اوپر بچے روئیں گے، جوانوں کے اوپر جوان روئیں گے، بوڑھوں کے اوپر بوڑھے روئیں گے، عورتوں کے اوپر عورتیں روئیں گی، ان کا ماتم کریں گی۔ اجرکم اللہ۔ آج میں جناب فاطمہ زہرا سے عرض کروں گا کہ بیوی آپ جنت البقیع میں ہیں، جنت البقیع میں ہے، آپ کو حسین کے اوپر رونے کی بڑی تمنا تھی تو آج آئیے بنگلہ دیش میں میر پور میں اس امام باڑے میں کتنے لوگ موجود ہیں کہ جو حسین کے اوپر رو رہے ہیں اور حسین کا ماتم کر رہے ہیں۔ بس عزادارو ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ ایک شخص جو تھا وہ مدینے آتا تھا، حج کرتا تھا، اور حج کر کے وہ امام حسین السلام سے ملاقات کرتا تھا۔ اسے پتا چلا کہ حسین جو ہے وہ مکے سے کہاں کوفے کی طرف چلے گئے ہیں، اس کو پتا نہیں ہے کہ امام حسین السلام کے اوپر کیا گزری۔ وہ چلتے 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 ایک جگہ جو ہے کچھ درخت وغیرہ تھے وہاں بیٹھ گیا، اور وہیں ایک چشمہ تھا پانی کا، اس نے پانی پیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے پھر روانہ ہوگا، لیکن اس نے یہ دیکھا کہ کچھ گھوڑے اور سپاہی چلے آ رہے ہیں۔ قریب آئے، آنے کے بعد اس چشمے سے انہوں نے پانی پیا، منہ دھویا، اور اس کے بعد جو ہے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ پیچھے پیچھے کچھ اونٹ ہیں، ان اونٹوں پر کچھ عورتیں ہیں، ہماری نہیں ہے، بلکہ وہ عورتیں اپنا چہرہ بالوں سے چھپائے ہوئے آ رہی ہیں۔ میں دیکھ کر گھبرا گیا، اور اس کے بعد جب چشمے کے قریب آئیں تو آنے کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ ایک بیوی کی گود میں ایک بچی ہے، بچی ہے، ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ بیوی آتی ہے اور آنے کے بعد بچی کو چھوڑا، اور اونٹ سے امام زین العابدین السلام ہاتھوں میں ہتکڑی پیروں میں بیڑی، اونٹ سے اترنا چاہتے ہیں، گر گئے۔ جناب زینب نے سنبھالا، اس کے بعد اس بچی کو آپ نے لیا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بڑے غور سے اس بیوی کو دیکھ رہا تھا کہ کیسی بے کسی ہے۔ تو بیوی نے میری طرف غور سے دیکھ کر فرماتی ہیں کہ اے شخص تو میری طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ عبداللہ کہتے ہیں بیوی میں نے اگر بری نظر سے دیکھا ہو تو میں اندھا ہو جاؤں، لیکن آپ کی بے کسی اور آپ کی مظلومی کو دیکھ کر مجھے بڑا ترس آ رہا ہے۔ بیوی یہ بتاؤ کہ وہ کون ہے، یہ بچی کون ہے، آپ کون ہیں؟ تو وہ بیوی پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور تم کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ بس عزاداروں ختم کیا میں نے۔ ایک مرتبہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرا دستور تھا کہ حسین سے ملاقات کروں، لیکن مجھے پتا چلا حسین کوفے کی طرف چلے آئے ہیں، تو میں حسین کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی، اے عبداللہ اب کس کی تم زیارت کے لیے جا رہے ہو؟ وہ جو بیمار ہے یہ زین العابدین ہے، اور یہ بچی جو ہے حسین کی بچی سکینہ ہے، اور مجھے پہچان لو میں کون ہوں، میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ اس طریقے سے اسیر و قید ہو کر یہاں تک آئے۔ عزیزان گرامی، مجلس ختم ہوئی، اور اس فرش اعزا پر بیٹھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ شہیدان کربلا کے صدقے میں دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ ایک محترمہ ناہدہ بانو
وہ علیل ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مومنین مومنات جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی روح کو ایصال ثواب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگارہ اس ذکر کو قبول فرمانا، جو حاضرین ہیں ان سب کی حاجتوں کو تو پورا کرنا، ہم سے جو گناہ کبیرہ صغیرہ ہو گئے ان کو تو معاف فرمانا، نیک عمل کی توفیق دینا۔ پروردگارہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمانا، جو مومنین مومنات اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں مغفرت فرمانا، اس دنیا میں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین ابن علی کے۔ ہماری ماں بہنوں کو جناب فاطمہ زہرا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ پروردگارہ امام کے ظہور میں تاجیل فرمانا، ہمارے اعمال اس قابل ہوں کہ امام زمانہ دیکھ کر خوش ہو جائے اور امام کے ظہور میں تاجیل فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع